بسم اللہ الرحمن الرحیم 24ویں سپارے کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ 24واں سپارہ شروع ہوتا ہے، پہلا رکوع ہے 24ویں سپارے کا، جبکہ سورہ زمر جو 23ویں سپارے کے آخر میں شروع ہوتی ہے اس کے 3 رکوع ہو چکے ہیں، چوتھا رکوع اس کا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے، کذب علی اللہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جھوٹی، غلط اور ناروا بات کی۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کسی کو ٹھہراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس کی عبادت کا حکم دیا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے علاوہ اور کسی کی عبادت کا حکم نہیں دیا بلکہ منع فرمایا ہے کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کی عبادت نہ کرنا۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کا حکم دیا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ کچھ ایسی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے، بلا شبہ وہ دوسروں کے لیے عزت کا، فخر کا سبب ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد، کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی کہنا، اب انسان کے لیے یہ اولاد کا ہونا فخر کا اور عزت کا سبب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ تو اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرے، کفار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثلا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتا ہے، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، کوئی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، اور پھر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کافر اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور خود ان کی کیفیت کیا تھی کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو بجائے اس کے کہ وہ خوش ہو، وہ اس کے گھر میں صف ماتم بچھ جاتی، وہ بہت زیادہ پریشان، شرمندہ ہوتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیں، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اور خود اپنے لیے جو اپنے پسند کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے
تو بجائے خوشی منانے کے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، سخت افسردہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جو اس کو خوشخبری دی گئی ہے اس کے نزدیک وہ بہت بری بات ہے، اس لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ یتوارا من القوم، اور دل میں سوچتا ہے یمسکو علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ کیا وہ اسی طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو زندہ رہنے دے، یا اس کو ابھی سے وہ زندہ درگور کر دے، زندہ ہی اس کو قبر کے اندر دفنا دے۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو خود تو اپنے لیے اگر بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جائے تو وہ اس کو بجائے خوشی منانے کے بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا جو انسان کے لیے عزت اور فخر کا سبب ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نبوت نہیں دی اور وہ نبوت کا دعویٰ کر دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو نبوت نہیں دی اور وہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ بھی ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات نہیں کہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک چیز نہیں عطا فرمائی اور وہ کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت نہیں دی اور وہ کہتا ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا ہے۔ چنانچہ دیکھیے قرآن پاک میں ایک اور جگہ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، 7واں سپارہ ہے اور سورۃ الانعام، سورۃ الانعام اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹا افطرا باندھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جھوٹی بات کرتا ہے۔ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا اس نے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی، یعنی مجھے نبی اور رسول بنایا، حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت اور رسالت کا مقام نہیں دیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نبوت عطا کی گئی ہے اور مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یا وہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کا اتاروں گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس طرح کا تو میں بھی لا سکتا ہوں۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ تم دیکھتے ایسے ظالموں کو موت کے وقت، موت کی سکرات میں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا کے ان کو آرڈر کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو آج اپنی جانیں، خود اپنی جانیں نکالو، اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ناحق باتیں کیا کرتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اس کی آیات کے مقابلے میں تکبر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت نہیں عطا فرمائی اور وہ کہتا ہے مجھے یہ دی گئی، مجھے نبوت اور رسالت دی گئی، مجھ پر وحی ہوتی ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک بہت بڑا جھوٹ باندھنا ہے۔ چنانچہ دیکھیے ماضی قریب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، بالکل عین اسی آیت کے مصداق اس کا انجام ہوا کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو موت بھی ایسی جگہ آئی کہ بیان کرتے بھی شرم آتی ہے کہ وہ ٹائلٹ میں بیٹھا ہوا ہے
اور وہیں پہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور ذلت اور رسوائی کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو اب نبی جو ہوتا ہے، نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں پہ اس کی قبر ہوتی ہے۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو وہیں پہ دفناتے، لیکن تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک بہت بڑا جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت نہیں دی ہے اور وہ اپنے اندر وہ صفت ثابت کر رہا ہے۔ اسی طرح کسی کو ولایت کا مقام حاصل نہیں ہے لیکن وہ لبادہ اوڑھ لیتا ہے اور لوگوں کو خود اپنی ولایت کا اعلان کرتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اور ان کو اپنا معتقد اور مرید بنانے کے لیے اگر کوئی ایسی بات کرے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جھوٹ باندھنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے مجھ پہ الہام ہوا ہے جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والی بات ہے کہ انسان کے اندر وہ چیز نہیں ہے اور وہ بتکلف اس کو ثابت کر رہا ہے جی میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والی بات ہے۔ تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، اور صدق سچی بات کو جھٹلایا جب کہ وہ اس کے پاس آیا۔ صدق یعنی قرآن پاک جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معزز محترم کتاب آئی تو اس کو جھٹلا دیا، کہا نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں۔ فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی ہے بالکل بلا شبہ کافر جو ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ ایسی جھوٹی بات کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر افترا باندھنے والے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر آئے یعنی قرآن پاک، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یعنی ایک طرف تو فرمایا کہ جس نے سچ کو جھٹلا دیا جب اس کے پاس وہ سچ آیا تو اس کے لیے فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اور آگے فرمایا جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہ سب کے سب متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق، کہ جو سچ لے کر آئے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، خود حضرت علی کا یہ فرمان ہے۔ اور حتیٰ کہ شیعہ مفسرین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدق بہ کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ مفسرین کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ صدق کو لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی، سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، تو صدق بہ کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے رب کی بارگاہ میں، جو خواہش کریں گے، جو بھی وہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ محسنین نیکی کرنے والے، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے والے، احسان کرنے والوں کی یہ جزا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے والے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جزا ملتی ہے
کہ جنت کے اندر وہ جائیں گے اور جنت میں جو وہ خواہش کریں گے، جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے کی یہ جزا ہے۔ دامن احمد سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن احمد سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے، حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح کرم ہوگا، لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کو ہر وہ چیز ملے گی، ہر خواہش ان کی پوری ہوگی رب کی بارگاہ میں۔ ذالک جزاء المحسنین، محسنین احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کی یہ جزا ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دے، یعنی ان سے اگر کوئی غلطی خطا ہو، کوئی لغزش ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کی نیکیوں کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے معاف فرمائے گا، جو حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اور ان کی نیکیوں کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ شاعر نے کہا کہ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جزا ملے گی کہ اگر کوئی انسان ہونے کے ناطے خطا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا، اور نیکیوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کئی گنا، بلکہ بے حد و بے حساب ہمارے خیال اور ہماری توقع امید سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ یعنی یقیناً کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرنے والا ہے، اپنے بندے کی حمایت کرنے والا ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اے محبوب آپ کو یہ بتوں سے ڈراتے ہیں۔ من دونه یعنی اللہ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن بتوں کی یہ پوجا کر رہے ہیں، جن کے آگے جھکتے ہیں، جن کی پوجا و پرستش کرتے ہیں، ان سے ڈراتے ہیں کہ ان کے متعلق کوئی بات نہ کرنا، کہیں تمہیں یہ نقصان نہ پہنچا دیں، ڈراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ محبوب آپ کو بتوں سے ڈراتے ہیں، اور یہ کفار کا ہمیشہ سے طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی ان کے معبودان باطلہ کو للکارا گیا، ان کے خلاف بات کی گئی، تو انہوں نے کہا بھئی ان کے خلاف بات نہ کرنا، کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ تمہیں نقصان پہنچا دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کیا، تو انہوں نے کہا کہ اے ہود ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، یہ جو تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ہمارے کسی بت نے تجھے یعنی تمہاری عقل کو زائل کر دیا، اور تم اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، جن کے خلاف تم باتیں کرتے تھے اس کی مار تمہیں پڑ گئی، اب تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ تو ہمیشہ سے کفار کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی ان کے معبودان باطلہ کے خلاف بات کی گئی تو انہوں نے ڈرایا بھئی ان طرح کی بات نہ کرنا، ان کے خلاف بات نہ کرنا۔ لیکن اللہ والے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ چنانچہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے بھی جب اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا تو قوم نے کہا بھئی ان کے خلاف بات نہ کرنا، یہ بڑی طاقت والے ہیں، ان کی بڑی شان ہے، کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی،
جو سورج چاند ستاروں کی پوجا و پرستش کرتے تھے، آپ نے طریقے سے ان کو سمجھایا، بھئی یہ دیکھو یہ سورج چاند ستارے غروب ہونے والے، یہ ڈوبنے والے، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کسی کے حکم کے پابند ہیں، جس کے حکم سے یہ چڑھتے ہیں اور ڈوبتے ہیں، نکلتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، جس نے ان کو پابند کیا، جو ان کا وقت مقرر کیا اس کے مطابق، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو رب ذوالجلال کی طرف اپنی توجہ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، تمام ادیان باطل سے منہ موڑ کے اسی کی بارگاہ میں، اور وما انا من المشرکین، میں مشرکوں سے نہیں ہوں، میں شرک نہیں کرتا، میں تو اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُ، قوم نے جھگڑا کیا ان سے، قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے متعلق مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، راہ راست اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، میں تمہارے ان معبودان باطلہ سے نہیں ڈرتا کہ یہ مجھے کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ تم کیا کہتے ہو یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، میں اس سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تقدیر میں کچھ لکھی ہے، کوئی تکلیف کوئی مصیبت، تو وہ تو مجھے آ کے رہے گی، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے رب کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے ان شریکوں سے، ان جھوٹے خداؤں سے کیسے ڈروں؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، تمہیں ڈرنا چاہیے رب ذوالجلال سے، تم تو اس سے ڈرتے نہیں اور ایسی باتیں کرتے ہو جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ ایک طرف وہ ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور اس کے شریک ٹھہراتے ہیں، اور ایک طرف وہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور تم اس کو بتوں سے ڈراتے ہو۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ٹھہرا رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا و پرستش کرتے ہو۔ تو کفار کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب ان کے معبودان باطلہ کے متعلق کہا گیا کہ یہ خدا نہیں، تو وہ ڈرایا کرتے تھے کہ یہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ اپنے بتوں سے تمہیں ڈراتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی میں چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ راہ راست عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے، اب اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور غالب ہے، قوت اور طاقت والا ہے، اور جس کو وہ سزا دینا چاہے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا و پرستش کرتے ہیں اور ان کے آگے جھکتے ہیں، اور کسی کو کہتے ہیں یہ بارش برسانے والا خدا ہے، یہ جنگ میں فتح دینے والا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تقسیم کار کر رکھی ہے۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے بھائی انہوں نے بنایا ہے زمین و آسمانوں کو، تو یقیناً وہ ان کا جواب بھی یہی ہوتا تھا نہیں، اس کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کیوں کہ بت تو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، ایک وقت تھا کہ وہ تھے ہی نہیں، پتھر سے تراش کے یا سونے چاندی یا کسی اور دھات سے یا کسی چیز سے، لکڑی سے انہوں نے ان کو بنایا۔
تو وہ تو خود ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو جب یہ بت نہیں تھے اس وقت بھی آسمان و زمین تھے، تو اس لیے وہ بھی مانتے تھے کہ آسمان و زمین کو بنانے والی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ قل، محبوب فرما دو، افرأیتم، ذرا دیکھو تو، یعنی بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، یہ جن کو تم پکارتے ہو، دعا یدعو، جب ان کا صلہ من دون اللہ، تو یہاں مراد دعا یدعو یہ عبادت کے معنی میں آتا ہے، یعنی وہ بت من دون اللہ، یہ خاص اصطلاح ہے قرآن پاک کی جو بتوں کے متعلق ہے۔ یعنی افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ہوگا کہ ذرا بتاؤ کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو، پوجا و پرستش کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، ان ارادنی اللہ بدر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا یہ اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر کوئی مصیبت نازل کرنا چاہے، کوئی پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو کیا ان میں اتنا دم خم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں آ کے اس تکلیف مصیبت کو مجھ سے دور کر دیں؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں اپنی رحمت کا ارادہ کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آرام اور راحت پہنچانا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتہ، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو روک لیں گے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل کھڑے ہو کر، اللہ تعالیٰ تو مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ اس کے مقابل کھڑے ہو کے میری تکلیف کو دور کر دیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور راحت پہنچانا چاہے تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کو مجھ سے روک لیں گے؟ نہیں، ان میں یہ دم خم نہیں ہے۔ قل حسبی اللہ، محبوب فرما دو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے اسی پہ توکل کرتے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں اس طرح کی آیات بار بار آئی ہیں، قرآن پاک میں اکثر و بیشتر مقامات پر اس طرح کی آیات نازل ہوئی ہیں جس میں بتوں کی مذمت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ تو اب وہ بت جو خود ان پجاریوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے بنائے ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، ان کو کوئی قوت طاقت حاصل نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ بت ہیں اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، یہ خاص اس طرح جو من دون اللہ کیا یہ بتوں کے لیے، اور ایک طرف اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اب ظلم یہ ہوتا ہے کہ آیات تو نازل ہوئی ہیں بتوں کے متعلق، اور کچھ لوگ ان آیات کو پڑھ پڑھ کے ان کو نبیوں ولیوں پہ چسپاں کریں گے، اور ان کے متعلق سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بت جو ہیں، بت ان کی کافر پوجا و پرستش کرتے تھے، اور کسی نبی یا ولی کی کوئی ایمان والا ان کی پوجا و پرستش نہیں کرتا، ان کی عبادت نہیں کرتا، ان کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا۔ اور بت جو ہیں ان کی پوجا و پرستش کی جاتی ہے، اور نبی ولی ان کی ساری زندگی گزری اس میں کہ جو بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں ان کو بتوں کے آگے سے اٹھا کر رب کی بارگاہ میں جھکا دیں، رب کی بارگاہ میں ان کو لا کے کھڑا کریں، اور جو بتوں کی پوجا و پرستش کرتے ہیں ان کو بتوں کے آگے سے اٹھا کے بتوں کی عبادت سے روک کر رب کی بارگاہ میں جھکا دیں۔ تو ان کی تو ساری زندگی بتوں کے پجاریوں کو بتوں کے آگے سے اٹھا کر رب کی بارگاہ میں جھکانے پر گزری، اور ایک طرف یہ بت
اور ظلم یہ کہ بتوں کی آیات ان نبیوں ولیوں پہ چسپاں کیا جائے اور ان کو بھی اسی صف میں لا کھڑا کیا جائے، حالانکہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرنے والے ہیں، اور بتوں کے آگے جو جھکے ہوئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان کو رب کی بارگاہ میں لانے والے ہیں اور رب کے مطیع اور فرما بردار بنانے والے ہیں۔ تو بت جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے، نبیوں ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان پر کرم فرمائے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ ان کو یہ منصب عطا فرمائے گا کہ وہ شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت کو رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت سے اپنی مخلوق کو، ایمان والوں کو، گناہ گاروں کو بخشے گا۔ تو اب بات یہ ہے کہ بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے، اور پھر بتوں کے متعلق کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح دھونس، دھاندلی اور زبردستی کی شفاعت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بھی بخشنا چاہے تو یہ بخشوا لیں گے، کسی نبی ولی کے متعلق ایمان والوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث یہی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ منصب عطا فرمائے گا، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا نبیوں ولیوں پہ، رب تبارک و تعالیٰ ان کو اذن دے گا، ان کو اجازت دے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے پھر وہ مخلوق خدا کی دستگیری فرمائیں گے اور ان کی شفاعت فرمائیں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو ایک طرف بت ہیں جن کے متعلق فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ اے مشرکو تم بھی اور جن کی پوجا و پرستش تم کرتے ہو یہ سب کے سب جو ہیں جہنم کا ایندھن ہے، تم بھی جہنم میں جاؤ گے، اور جن بتوں کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو یہ بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے، جہنم کی آگ بھڑکانے کے کام آئیں گے۔ اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے پیارے ہیں ان پر اس دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ تو بت جو ہیں وہ تو ہیں جہنم کا ایندھن، اور اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو دنیا میں بھی خوشخبریاں مل رہی ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں، اور ان پر نہ کوئی غم ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اور بت جو ہیں ان کی کیا کیفیت ہے کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں، یہ نہیں، وہ تو ہل جل نہیں سکتے، خود کافروں نے ان کو تراشا اور جہاں سجا دیا، جہاں رکھ دیا وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کی کیفیت کیا ہے بتوں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو ذرا غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، من دون اللہ آ گئی، یعنی ترجمہ ہوگا وہ بت جن کو تم پوجتے ہو، تعایدو یہاں آبادہ یعبدو کے معنی میں، کہ وہ بت جن کو تم پوجتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، والا وجتمعوا لہ، چاہے سارے بت اکٹھے ہو جائیں پھر بھی یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی جو ہے آگے ان کے بتوں کے آگے جس طرح وہ کھانے کی چیزیں رکھا کرتے تھے، اب بھی بت پرست جو ہیں وہ بتوں کے آگے جا کے چیزیں رکھ دیتے ہیں، تو آگے سے مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے اس میں سے تو اس سے وہ چھین نہیں سکتے، واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب، پوجنے والے اور جن کی پوجا کی جاتی ہے کتنے زیادہ کمزور ہیں۔
تو ایک طرف تو بت ہیں جو مکھی بنانا تو درکنار، مکھی اگر کوئی چیز ان کے آگے سے اٹھا کے لے جائے تو اس کو اس سے چھین نہیں سکتے، اور اللہ والوں کی دیکھیے کیا شان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی شان کو بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بھئی اتنا بڑا تخت ہے ملکہ بلقیس کا، اور اس کو سینکڑوں میل دور سے لے کے آنا ہے۔ کون لے کے آئے گا؟ ایک بڑا طاقتور جن۔ وہ کہتا ہے جی میں لے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ اس نے کہا جی دیر کون سی، جاؤں گا اڑتا ہوا، اس کے محل کی چھتوں کو دیکھوں گا، توڑ کے تخت کو کندھے پہ اٹھاؤں گا اور آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ کتنی دیر لگے گی؟ حضور آپ کی یہ کچہری برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے پاس ہوگا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے، آپ کی کچہری برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے پاس ہوگا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اس نے کہا کہ مجھے کمزور نہ سمجھیں، صرف دعویٰ ہی نہیں ہے، میں کر کے دکھاؤں گا، اور امانت دار ہوں، کوئی چوری نہیں کروں گا، اس میں سے کوئی چیز چراؤں گا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، چاہتے تو کہتے بھائی ٹھیک ہے لے آؤ، ملکہ بلقیس تو پیدل آ رہی تھی، اس نے تو کئی دنوں کے بعد پہنچنا تھا، لے آؤ ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ولایت کی قوت کو دکھانا چاہتے تھے کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی قوت اور طاقت ملتی ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی۔ فرمایا نہیں بھائی مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ اس نے کہا جی اس سے جلدی تو میں نہیں لا سکتا، میرے پاس تو میکسیمم جو قوت تھی وہ بتا دی کہ آپ کی کچہری برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا، اس سے پہلے اگر چاہیں تو وہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ بھائی۔ اور کوئی؟ اب کھڑا ہوا قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور کتاب کا کچھ علم من تبیزیہ آ گیا۔ اور یہ کتاب کون سی؟ زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری تھی، اس کتاب کا علم، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے انا آتیک بہ، حضور میں حاضر کروں گا، میں لا سکتا ہوں اس سے جلدی بھی۔ فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ اس نے کہا حضور دیر کون سی، جن کو جانا پڑے گا، اڑ کے جائے گا، وہاں جا کے سچویشن دیکھے گا، مال کی چھتوں کو توڑنا پڑا تو چھتوں کو توڑے گا، تخت کو کندھے پہ اٹھائے گا اور اٹھا کے اڑتا ہوا آپ کی بارگاہ میں لائے گا، اور کہہ رہا ہے کہ کچہری برخاست ہونے سے پہلے پہلے، یعنی 2-4 گھنٹے میں لے آئے گا۔ فرمایا تو کتنی دیر لگائے گا؟ عرض کیا حضور دیر کون سی، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بند کیجیے اور کھولیے، آنکھ بند کر کے کھولنا اس میں دیر لگتی ہے، آنکھ جھپکنے میں اور کم دیر لگتی ہے۔ اس نے کہا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا، آنکھ بند ہوگی۔ ایک ہوتا ہے بند کر کے کھولنا، وہ انسان کے اختیار سے ہوتی ہے، اور جھپکتی جو ہے بے اختیار بند ہوتی ہے، کھل جاتی ہے فوراً۔ تو فرمایا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اور پھر یہ صرف بڑھ کی نہیں تھی، دعویٰ ہی نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی، آنکھ بند ہوئی کھلی، فلما رآہ مستقرا عندہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جو جھپکی تو دیکھا تخت سامنے پڑا ہوا ہے، اتنا بڑا تخت ہے، یہ کرسی نہیں تھی کہ اس کو ایک بہت بڑا تخت تھا جس پہ ملکہ بلقیس خود بیٹھتی تھی، اس کے وزراء، اس کے مشیر، اس کے سلطنت کے کارندے، سب کی وہاں اس کے اوپر سیٹیں بنی ہوئی تھیں۔ تو وہ اتنا بڑا تخت جو ہے اس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اس نے حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسے غلام عطا فرمائے ہیں، میری امت کے اندر ایسے ولی ہیں جن کو یہ قوت اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آزماتا ہے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔
ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ تو ایک طرف ہیں بت جو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ان کو کوئی قوت طاقت حاصل نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی قوت اور طاقت نہیں دی ہے، اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس سے بڑا اور ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ آیتیں تو اتریں بتوں کے متعلق اور ان کو نبیوں ولیوں پہ چسپاں کیا جائے اور ان کو اسی صف میں لا کھڑا کیا جائے، ایک ہی کیٹیگری میں بتوں کو اور ولیوں کو، اللہ کے پیاروں کو، بلکہ نبیوں کو بھی اسی صف میں شامل کیا جائے، تو اس سے بڑی یعنی اور بدقسمتی نہیں ہو سکتی اور اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کے متعلق جو آیات نازل کی ہیں ان کو نبیوں ولیوں پہ چسپاں کیا۔ حالانکہ دیکھیے نبی تو ان کی شان تو بہت بلند ہے، ولی جو ہے ولی ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یتقرب الی بالنوافل، ایک بندہ فرضوں کی ادائیگی کے بعد، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو نوافل پڑھ پڑھ کے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے نفل پڑھ کے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میرا محبوب بن جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا یعنی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ آنکھ اس کی ہوتی ہے، قدرت رب تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور ہاتھ اس کا ہوتا ہے، قدرت رب تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، قدرت رب تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ شان ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، لیکن خطبہ دیتے دیتے آپ سینکڑوں میل دور میدان جنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میدان جنگ میں صحابہ اکرام جنگ کے اندر مصروف ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہیں، ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، اور وہاں جنگ کے میدان کو بھی ملاحظہ کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کو ہدایت دیتے ہیں، وہاں سے پکار کے ان کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو پیچھے سے کافر تم پہ حملہ آور ہونے والے ہیں، اس طرف سے پہاڑ کے پیچھے سے آ رہے ہیں، تم اپنا دفاع کرو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے مسجد نبوی شریف میں سینکڑوں میل دور دیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ وہاں سے پکارتے ہیں اور آپ کی آواز وہاں پہنچ بھی جاتی ہے، وہ سن بھی لیتے ہیں اور اپنا دفاع بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیاروں کو یہ شان دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے جو ولی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ شان دی جاتی ہے۔ اور ایک طرف بت ہیں جو جہنم کا ایندھن ہے، جن سے کفار ڈراتے ہیں کہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیا نقصان پہنچائیں گے، یہ جو خود بے بس ہیں، بے کس ہیں، یہ کسی کا کیا نقصان پہنچائیں گے۔ اور دوسری طرف ولیوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، وہ میرے لیے میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اب جب کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، دو لشکر آپس میں لڑتے ہیں، دو فریق آپس میں لڑتے ہیں، تو ہر فریق کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے، جو سب سے اس کا قیمتی ایسٹ ہے، اس کو تباہ کیا جائے۔ مثلا دو قومیں لڑ رہی ہیں، اچھا جی ایٹمی پاور ہے تو ایٹمی اثاثے سب سے پہلے محفوظ کرو، بھائی دشمن سب سے پہلے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، مخالف جو ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہر فریق کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب سے
اہم چیز، سب سے قیمتی چیز اس کو تباہ کیا جائے۔ اب جب رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، تو جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ کے ہمارے نزدیک سب سے عام چیز ہو سکتا ہے، ہم کہیں کوٹھی ہماری سب سے عام ہے، کار سب سے عام ہے، یا بچے سب سے عام ہے، یا فلاں چیز سب سے عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم چیز، سب سے بلانگ رائٹ، سب سے امپارٹنٹ چیز ایمان ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، تو سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان سے ایمان اس کا چھین لے گا، اور اس کو ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایمان چھین لے گا۔ تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی بے ادبی اور گستاخی کرے گا، اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اعلان جنگ ہو رہا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کا ایمان جو ہے وہ چھین لے گا اور اس کو بے ایمان کر دے گا، ایمان اس کا جاتا رہے گا۔ تو اللہ کے پیارے جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ بت جو ہیں ان کو کوئی قوت اور کوئی طاقت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی قوت اور طاقت نہیں دی ہے، تو ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوتیں دی ہیں، اختیارات دی ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے ذرا پوچھو کہ یہ بت جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ اس تکلیف کو روک سکتے ہیں؟ نہیں، ان میں یہ قوت اور طاقت نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے راحت پہنچانا چاہے، اپنی رحمت پہنچانا چاہے، تو کیا یہ اس کو روک لیں گے؟ نہیں، ان میں یہ قوت اور طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے ولی وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ کے یہ کر سکتے ہیں، نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا ہے۔ خود رب تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت دے گا، شفاعت کی اجازت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ مدد بھی فرمائیں گے، دنیا میں بھی وہ مدد فرماتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، رب تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے، رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے مطابق وہ مدد کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوتیں اور طاقتیں دی ہیں۔ تو فرمایا قل حسبی اللہ، محبوب کہہ دو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ جن بتوں سے تم مجھے ڈرا رہے ہو یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ قل، محبوب فرما دو، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے رہو۔ یعنی اگر تم میری دعوت کو نہیں مانتے، میرے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کرتے اور انکار کرتے ہو، تو ٹھیک ہے، جو تم کر رہے ہو کرتے رہو۔ انی عامل، میں اپنا کام کر رہا ہوں، مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے، تو جو فریضہ میرے سپرد کیا ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، بس ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس پر عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ ایک طرف تم مجھے ڈرا رہے ہو اپنے بتوں سے کہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور ایک طرف میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم دین اسلام کو قبول نہیں کرو گے تو پھر تم پر عذاب آئے گا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ لگے رہو، اگر میری بات نہیں مانتے تو تم اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ ان قریب تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے بت وہ مجھے کچھ نقصان پہنچاتے ہیں یا تم پر رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوتا ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، محبوب ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، یعنی ایک صحیح درست سچی کتاب نازل کی ہے۔ فمن اہتدی فلنفسہ، پس جس نے ہدایت کو قبول کر لیا اس نے اپنے فائدے کے لیے ہدایت کو قبول کیا، یعنی اس کے ہدایت قبول کرنے کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ومن ضل، اور جو گمراہ رہا
فإنما يدل علیہا، تو اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل، محبوب آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، آپ سے باز پرس نہیں ہوگی کہ فلاں کیوں نہیں ایمان لایا، فلاں راہ راست پہ کیوں نہیں آیا، یہ آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، آپ سے باز پرس نہیں ہوگی کہ آپ اپنی ڈیوٹی بأحسن طریقے سے، صحیح طریقے سے، بطریقہ احسن آپ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے ادا کر دی آپ نے، تو اب آپ بری ذمہ ہیں، آپ نے اپنا فریضہ جو ہے وہ ادا کر دیا۔ اب اگر کوئی ہدایت کو قبول کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا، اپنی آخرت کو سنوارے گا، اپنی قبر کو روشن کرے گا، اور جو گمراہی کے ساتھ چمٹا رہے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنی قبر کو تحریک کر رہا ہے اور خود اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی۔ تو ہدایت جو بھی قبول کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا، جو نیکی کا رستہ اختیار کرے گا اپنا فائدہ ہوگا، اور جو گمراہی کا رستہ اختیار کرے گا اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سب کے سب لوگ نیک متقی پرہیزگار ہو جائیں، اتنے نیک ہو جائیں جس طرح کوئی سب سے زیادہ نیک متقی پرہیزگار آدمی ہے، اس طرح سب لوگ نیک متقی پرہیزگار ہو جائیں، تو میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اور اگر سارے کے سارے لوگ، یعنی ان سب لوگوں کے متقی پرہیزگار بننے سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کا اپنا ہی فائدہ ہوگا، اور اگر سارے کے سارے کسی گمراہ کی طرح، کسی نافرمان کی طرح نافرمان ہو جائے، سب سے زیادہ جو نافرمان ہے اس کی طرح سب کے سب لوگ نافرمان ہو جائیں، تو میرا کوئی نقصان نہیں کریں گے، میرا اس سے میری خدائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی، میرا کوئی نقصان نہیں، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ سب کے ایمان لانے سے اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا، نہ سب کے کافر ہو جانے سے اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ ہاں، جو ایمان قبول کرے گا اور نیک اعمال کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور اس کو جنت ملے گی، اور جو کفر اور گمراہی کو اختیار کرے گا اور ایمان سے منہ موڑے گا، نیک اعمال سے منہ موڑے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا، رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔